جو میں نے فیل کیا ہے, چائلڈ لائک انوسنس. تو وہ چاہے آپ ایک فریڈم فائٹر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ الیکشنز ہیں یا پاور میں آنا ہے, یا میں نے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اگلے سیکنڈ اس کا کیا ہو جانا, مگر وہ ایک اندھا دھن ایک پیشن کے پیچھے ایک مجاہد بن کے اپنی جو ہے اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے ایک اپنی آزادی اور شناخت کے لیے. اسی طرح قائد اعظم کو اگر آپ دیکھ لیں, بھگت سنگھ کو دیکھ لیں, گاندھی کو بھی دیکھ لیں, نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, چے گیوارا, یہ وہ ان کا وہ اورا ہے کہ جو آپ اس کو ایز اے اسٹیٹسمین خالی نہیں دیکھ سکتے, ایز اے لیڈر خالی نہیں دیکھ سکتے, بلکہ یہ ریولوشنریز ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیونکہ میرے اندر بھی, کیونکہ میرے والد صاحب بھی سیلف لیسلی کام کرتے ہیں, ان کا اپنا کوئی ایم نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی, میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک خالی مطلب کہنا کہ ایک بہت بڑے پروفیسر نہیں تھے اکنامکس کے, ہی واز اے فلاسفر, جیتے جاگتے کارل مارکس کو بلائنڈلی, مطلب کہ وہ بتاتے تھے کہ اس کو کسی بھی وقت آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. مطلب جن کے انقلابی آئیڈیاز ہوتے ہیں, فارن ایڈ کے خلاف وہ پہلی آواز تھی پاکستان کے اندر. جرمنی میں وہ ویل سیٹل تھے, ایک فل پروفیسر تھے بورن یونیورسٹی میں. جب ڈھاکہ فال ہوا, انہوں نے کہا 2 لخت ہو گیا میرا ملک, تو میں واپس جا رہا ہوں, اور ان کے دوستوں نے کہا یو برننگ یور بورڈس. تو وہ انقلابی اسپرٹ, پھر میری والدہ کی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ, فاطمہ بیگم جو فاطمہ جناح کے ہراول دستے میں تھی پاکستان موومنٹ میں. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں پھر یہاں پہ کشمیریوں کے لیے بچپن میں فنڈ میں نے, میری بہن اور بھائی نے کلیکٹ کرنا, جب ہم 5-6-7 سال کے تھے. پھر صومالین بچے یہاں آئے, چچنین, یہاں پہ بوزنین چلڈرن, پھر یہاں پہ افغانی بچے. تو ہمارے پیرنٹس ہمیں ان ریفیوجی کیمپس میں لے کے جاتے تھے, اور انہی کے ساتھ ہم کھیلتے کودتے تھے اکثر, ان کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے, انہی سے دوستی ہوتی تھی. تو ایسا جب ماحول گھر کا لائبریری والا تھا, تو اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھی کہ آپ نے صرف گریڈز لینے. وہ کہتے تھے, پاپا یہ ہمیشہ یہی کہتے تھے, اور ہماری والدہ بھی, کہ یو ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. گڈ ہیومن بینگ آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ سراؤنڈنگ میں جو سفرنگز ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں. آپ کے پاس پریولیج, آپ اچھی پڑھائی کریں, بٹ ایکولی یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ. تو وہ اس لیے ہمارے اندر وہ ریٹ ریس والی چیز ہمارے پیرنٹس نے نہیں ڈالی. ٹیچرس کی میں بات نہیں, ٹیچرس بعد میں آئیں, ٹیچرس بھی بہت اچھے تھے. تو آئی تھنک ظاہر ہے جو پہلا آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا تربیت کا, وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. یس بالکل. آئی تھنک 99% کریڈٹ آئی گیو ٹو مائی پیرنٹس, جو ہماری ایکسیپشنلی ڈفرینٹ گرومنگ ہوئی تھی. ہمیں سیمینارز میں لے کے جاتے تھے, کانفرنسز میں, ملک میں کیا ہو رہا ہے, پھر ڈبیٹ کرانا ڈفرینٹ اکنامک آئیڈیاز پہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے, کہ کس طرح غربت کو ختم کیا جائے, کس طرح یہاں پہ انمپلائمنٹ, اس طرح یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر کیا جائے, ولیجز میں جانا امی کے ساتھ. تو آئی تھنک اللہ نے شاید ٹرین اللہ ہمیں کر رہا تھا ایک بڑے گول کی طرف, ہمارے خاندان کو, یا مجھے کر رہا تھا. تو پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسی اپرچونٹی دی جس کو پھر آپ ریزسٹ نہیں کر سکے. آپ کریڈٹ دے رہی ہیں اپنے پیرنٹس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی اس چیز کا کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ بہت سے نام نہاد ٹھیکیدار آئے کشمیر کاز کے لیے, بہت ساروں نے آواز اٹھائی, اور وقت کی دھندلکوں میں وہ گم ہو گئے. آج ہمیں نظر نہیں آتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. آج اگر میں کہوں کہ پچھلے 2-3-4 دہائیوں سے اگر کوئی نظر آ رہی ہے آواز, تو وہ آپ کی فیملی کی ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا جذبہ ہے کہ آج تک آپ وہ کشمیر کے لیے کر رہی ہیں, وہ آواز اٹھا رہی ہیں. ایک تو آپ کا پرسنل تو ہے ہی ہے, لیکن آج اگر میں کہوں کہ کشمیر کی کوئی آواز ہے, تو میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آواز آپ. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے.